الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته إلى يوم الدين. أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جميلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين وبارك وسلم كثيرا كثيرا أبدا أبدا. أما بعد، ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر. میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کے اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے. ولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. آج کا جمعے کا خطبہ کفر اور شرک، دو جو بڑے گناہ ہیں ان کے متعلق ہے. بڑے گناہوں میں یہ ایسے بڑے گناہ ہیں کفر اور شرک کہ اگر آدمی اس پر قائم رہے اور اس سے توبہ کرے بغیر مر جائے تو موت کے بعد ہمیشہ کی دوزخ. ایسے گناہ ہیں کہ ان کی وجہ سے چھٹکارا نہیں انسان. سکرات موت طاری ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لیا سچے دل سے تو بچ گیا، نہیں اسی میں مر جائے تو پھر اللہ ہم کو بچائے، ایمان پر ختم کرے، کبھی چھٹکارا نہیں ہے. کسی غیر کو کی پوجا کر رہا ہے سوا خدا کی، اللہ کی طرف شریک مان رہا ہے، کسی مورتی کو یا جانور کو یا انسان کو یا فرشتے کو شریک مانا شرک ہے. انکار کیا تو کفر ہے. تو چند آیات ہیں جو قرآن میں تو بہت آیات بار بار آئی ہے، چند آیات جو خطبے میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو ایک اللہ کے مالک اور خالق ہونے کا انکار کرے، اسی طرح اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں کا انکار کرے اور یا قیامت کا انکار کرے تو یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا. فقد ضل ضلالا بعیدا، خالی گمراہ نہیں ہے، بہت دور کی گمراہی پڑا ہوا ہے. اور ماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جنہوں نے انکار کیا اسلام کا، اللہ کا، قیامت کا، نبیوں کا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. جو لوگ کفر کیے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کفر میں مر گئے، وماتوا وهم کفار، کفر میں مر گئے، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور سارے انسانوں کی ان پر لعنت. لا یخفف عنہم العذاب، چونکہ کافر ہے عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی، ولا هم ینظرون، ان کو کبھی مہلت دی جائے گی. اللہ ہم سب کا ایمان میں خاتمہ کرے. اور فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات میں
صفات میں، اختیار میں، قدرت میں کسی کو شریک مت سمجھو، شریک مت کرو۔ اللہ کی ذات میں، اس کے اختیار میں، حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ آسمانی مخلوق شریک ہے، نہ زمین مخلوق شریک ہے۔ کوئی نہ جانور ہے، نہ مورتی ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ انسان ہے۔ کوئی جنوں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بولا یہ بھی شریک ہے، اوتار ہے بولے۔ کوئی پانی کے دے کے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی گائے کو دے کے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی بندر کی منڈی کو ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی ہاتھی کی منڈی کو ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ پوری مخلوق ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ آسمان کی مخلوق میں اور ایک جو ہے آیت ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اے میرے پیارے حبیب، وہ مشرکین، وہ تمام خیالی معبود جن کو اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ جتنے بھی شریک کر رہے ہیں، کسی فرقے کا ہو، کسی اعتبار سے اللہ کی ذات میں، اختیار میں، اللہ سب سے پاک، سب شریک سے پاک ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ بابا وحدہ لا شریک لہ، تنہا اکیلا ہے، اس کے کام میں، حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ آج خود ایک حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ہے، لا تشرکوا باللہ شیئا، تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ہرگز مت کرو۔ اور غریب آیا ہمارا، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کی ذات میں شریک کسی مت کر۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِقْتَ، اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، وہ ایمان کا اعلیٰ مقام ہے۔ شریعت میں دیا ہے کہ اعلیٰ مقام تو صحابہ کا ہے، گھنٹوں مار کھایا بھی شرک نہیں کرے۔ میں شرمی قرآن سے احادیث بتایا علماء کہ جان کو کچھ پڑ گئی ہے، دل ایمان پر ہے، جا کے فتح ہوتے فرقہ وارانہ پکڑ لیا گلے میں، جو پوجا کرو، جمعے نکالے مار دیتے، دل میں نہیں ہے، معلوم غلط ہے، دل اللہ پر ایمان ہے، جان بچانے کو چپ کر لی ہے، اس پر دل پر ایمان نہیں ہے، تو یہ اجازت ہے اس کی۔ مگر اعلیٰ مقام یہ ہے، جان سے مار دو، چلا دو، جیسے صحابہ کرام، ساتھ اللہ کے شریک نہیں کرنا۔ ہم جیسے لوگوں جان کی پڑی ہوئی ہے، یار چل پوجا کر، وہ تو کیا کرتے، دل میں نہیں ہے، معلوم اللہ پر ایمان ہے، بتانے کے لیے چپ کر لیے، بچ گئے۔ ہمارے کئی پولیٹیکل لوگ دیکھو کرناٹک میں، وہ لمبی کہانی ہے، وہ الگ کتاب لکھنا پڑتا، ارے پوجا بھی کر رہے، مندی بھی وہ نہیں کر رہے، اللہ بچائے بات۔ یہ پولیٹیکل ہو، ان کا دین یہ تو ایکٹروں کا اور پولیٹیکل کا دین نہیں ہوتا، پوجا بھی کر، ادھر بھی ادھر بھی، اللہ بد اللہ، بھگوان بھگوان بتانے، پر ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے معاملہ۔ آج خود اور ایک حدیث ہے، سرکار فرمایا، سنتانی موجبتان، سنتانی موجبتان، دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ کیا واجب کرنے والی ہیں؟ قال رجل یا رسول اللہ مل موجبتان، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، دو چیزیں جو واجب کرنے والی ہیں وہ کیا ہیں؟ فما قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حال میں مر جائے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مان رہا ہے، شریک کر رہا ہے، دخل النار، وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مر جائے کہ اللہ کی ذات میں کسی شریک نہیں کرتا ہے، دخل الجنت، ضرور وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ شریک نہیں مانا تو جنت، مان لیا وسیع مر گیا تو دوزخ۔ حدیث شریف میں آیا ہے، سرکار نے فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا اللہ ورسول عالم، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ میرے اللہ نے فرمایا، حضور نے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی، بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں۔
بعض ایمان والے میں کافر ہیں. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر بارش ہوئی. فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي کافر بالکوكب، تو مجھ پر ایمان لایا، ستاروں کا انکار کیا. اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی، بولا مجھ پر ایمان اس کا، ستاروں کا انکار کیا. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کے ڈوبنے سے یا فلاں کے نکلنے سے بارش ہوئی ہے. فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، اس نے میرا انکار کیا، مجھ سے کفر کیا، ستاروں پر ایمان لایا. اس لیے کہ بارش برسانا ہو، کھیتی اگانا ہو، ہر کام جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اسباب اللہ بنا دیا ہے، اسباب ہماری آسانی کے لیے بنایا ہے. جو چیزیں کھا رہے ہیں ان میں فائدہ اللہ رکھا ہے، ان کی ذاتی فائدہ نہیں، اللہ رکھا ہے. زہر میں نقصان، آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، اللہ رکھا ہے. مختلف، بعض میں نقصان، بعض میں فائدہ، تاثیر اللہ رکھا ہے. اللہ چاہا تو جب چاہے تاثیر جس سے آپ دیکھیے 56 وقت دوا کھائیے آپ، بے شمار فائدہ ہو جاتا. جب ادھر سے فیصلہ ہوتا کسی کی موت کا، اب دنیا کے کسی دوا کھا لے آپ، کچھ بھی کر لو، انتقال، پوچھے کیا ہوا نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، ڈاکٹر دے کر سب نارمل بولا، پھر بھی مر گئے بولے. تو یہ دوائیں شفا اللہ رکھا، جب چاہے شفا روک دے. آگ میں صلاحیت ہے چلانے کی. قرآن کھولیے آپ، نمرود اس کے لوگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے، ایسی بڑی آگ کہ قریب جا نہیں سکتا تھا، قریب جائے تو اس کی بھاپ میں جل جائے. شیطان دماغ ڈالا کے بڑا جھولا بنا کے لٹکا کے اس کو جھولا زور سے دینا، بڑا جھولا، جب جھولا آگ کی طرف جائے رسیاں کاٹ دینا. قرآن گواہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پورے انبیاء کے دادا ہیں آگ میں ڈالا گیا. قالوا حرقوا، جو کوئی بتوں کو توڑ دیے تھے آپ، ایک کہیں گئے تھے چادرہ میں، پورے بتوں کو توڑ دیے. کون کہہ رہے بولے بوجھو بڑے سے، کسی کام پہ گئے تھے لوگ چادرہ میں، شہر کی مدی خانے، ایک کی ٹانگ کاٹ دیے، ایک کی ہاتھ کاٹ دیے، اور بڑے بت کی ناک کاٹ کے ہاتھ میں کلڑی دے دیے. آگے بولے یہ کون کہہ رہے ہمارے بتوں کا حال. تو لوگ بولے کہ ابراہیم سے پوچھو کوئی. تو کیا قال بل فعلوا کبیرہم، فرمایا ابراہیم نے کلاڑی کس کے ہاتھ میں، بڑے کے ہاتھ میں، اس سے پوچھو. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، میرے کلاڑی اس کے ہاتھ میں، بت کی میرے سے پوچھ رہے ہیں. بڑے کے ہاتھ میں کلاڑی دے دی، بڑے بت کی. بولے کہ تم ہی کر سکتے فلاں فلاں. تو بولے اے ابراہیم تو اتنا معلوم نہیں کہ بت بات نہیں کرتے. فرمایا تم پر افسوس ہے، ایسوں کی پوجا کر رہے جو بات نہیں کرتے، حرکت نہیں ہے، سدھرا کچھ نہیں. تفصیل اس میں آئے انبیاء میں. قالوا حرقوہ، کہا آپس میں کہ ابراہیم کو جلا دو. وانصروا آلہتکم، اپنے معبود کی مدد کرو. ایسے بڑے معبود ہے کہ ان کی مدد کرنا پڑا، پتھر کے بنے ہوئے. خیر وہ جھولا بنایا، اور اللہ تاثیر آگ رہا اللہ. جب جیسے آگے بڑھے اللہ ہمیں قرآن یہ آتے قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے کہا اے آگ خبردار ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی بھی اتنی کہ مر جائے نہیں. اور سلام علی ابراہیم، اتنی ٹھنڈی کہ ابراہیم سلامتی والے ہو جائیں. جو گرے تو کیا ہے، آگ جا کے باغ بن گیا. اس دنیا میں جو چیزیں ہیں اللہ کے حکم تحت ہیں. ہزاروں دوا کا فائدہ ہوتا، ادھر سے آڈر ہے نہیں مرنے کا ہے، کسی دوا کھا لے اب آپ 4 لاکھ نہیں 10 لاکھ خرچ کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا ہو. تو یہ چیزیں اسباب جو ہے وسیلے ذریعے اللہ لگایا ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے ماں باپ ذریعہ ہیں، تجارت ذریعہ ہے، سورسز پالنے والا اللہ ہے، دوا دعا ذریعہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بیماریاں ایکسیڈنٹ ذریعہ ہیں، موت دینے والا اللہ ہے. چاہتا ہے یا اس کی موت ہونا لکھا ہوا اللہ کے علم میں، برابر ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا مرتا ہوا نہیں. کئی لوگ برسوں تڑپ رہے بستر پہ، ایسی بیماریاں لپٹے، بیماریاں مرتے ہی نہیں، تڑپ رہے کہ جلد سے اللہ موت ہے، نہیں مرتا ہو نہیں. حکم نہیں ہے نا اللہ کا. قرآن یہ ہے وما کان
لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی انسان کی مجال ہی نہیں کہ بغیر حکم کے مر جائے، الا باذن اللہ، حکم ہونا پڑتا ہے۔ تو موت بھی جب تک اللہ نے چاہ نہیں آتی، پیدا بھی جب اللہ نے چاہتے، پیسہ، روزی، صحت، عافیت، حفاظت، شفا، سب ادھر سے۔ قل کل من عند اللہ، قرآن یہ بھی فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ قل کل من عند اللہ، مصیبت بھی ہے تو اس کی طرف سے ہے، نعمت بھی ہے طرف سے، راحت بھی ہے اس کی بات سے، نفع کا بھی وہی مالک ہے، نقصان کا بھی وہ مالک ہے، موت کا بھی اللہ مالک ہے، حیات کا بھی اللہ مالک ہے، بیماری بھی وہی دے سکتا ہے، شفا بھی وہی دے سکتا ہے، موت، حیات، زندگی، موت، شفا سب ادھر سے، اور دخل کسی کا نہیں ہے اللہ کے کام میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی دخل نہیں ہے۔ بس دعا کرنا ہے اللہ سے، ہمیشہ نیک امید رکھنا ہے، اور حکم ہی نہیں ہے موت مانگنے، حادث موت نہیں مانگنا منع ہے، مصیبت دے دے، موت دے دے، نہیں مانگنا ہے۔ آ گئی تو تیار، بھائی ٹھیک ہے تیری مرضی، بھیج دیا موت تیری مرضی، اللہ مجھے موت دے دے، زندگی بے گھر سے مر جانا اچھا ہے، خودکشی کر لیتا ہوں، مر جاتا ہوں، یہ بھی منع ہے، سرکاری منع کی ہے، موت نہیں مانگنا ہوں میں۔ کچھ اور عمر ہے تو عبادت ہو جاتی، وقت مل رہا ہے وہ کھونے، زندگی ایک ہی بار ہے، وہ بت پرستوں میں یہی جنم ہوتا ہو، پہلے جنم میں اچھے کام کرے تو پری بن کے آتے ہیں یہاں پر، وہ کیا دیوی بن کے آتے، خراب کام کرے تو پھر دنیا میں سانپ بن کے آ رہے ہیں، پھر بچھو بن کے آ رہا ہے، وہ اسے فلمیں بنا رہے، دن بولے کہ سانپ بن جا رہا انہیں، کیوں کرے کہ دیکھے تھے سانپ، ان کا خیالی پلاؤ ہے، سانپ بن جا رہے ہیں، یہ بن جا رہے ہیں، اچھے جادوگر، اللہ کو جادوگر بنا رہے ہیں، اللہ کو جادوگر سمجھیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے موت ایک ہی بار ہے دنیا میں، اس کے بعد زندگی ہے عالم برزخ میں، اسی دنیا میں بار بار پلٹ پلٹ کے آنے کا نہیں ہے، بار بار پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں، پھر دوسری جنم میں آ رہے ہیں، تیسری جنم میں آ رہے ہیں، پھر جنت کی ادھر دو جنت ہوا ہے، یہی پلٹا پلٹا ہے۔ اللہ ہماری ایمان حفاظت، تو بہرحال ہمارا ایمان ہونا ہے کہ اللہ کی حکومت میں، اختیار میں، ارادے میں، صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ اسباب اللہ لایا ہمارے فائدے کے لیے، ڈاکٹر بھی ذریعہ ہے، دوا بھی ذریعہ ہے شفا کے لیے، پیٹ کے لیے، زندگی کے لیے، نوکری بھی ذریعہ ہے، تجارت ذریعہ، اللہ لگا ہر ایک کے لیے ذریعہ ہے، آپ کے لیے الگ ذریعہ ہے، آپ کے لیے الگ، آپ کے لیے الگ ملے ذریعہ لگا دیا ہے، اور اس کا محتاج نہیں ہے۔ آج ایک ذریعہ بند ہو جاتا ہے، اللہ دوسرا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے، وہ رستہ ختم ہوتا ہے اور رستہ پیدا کر دیتا ہے۔ پیدائش سے موت تک ہر مخلوق کی پوری زندگی، پوری جو ہے ہر چیز، روزی وغیرہ اللہ اپنے ذمہ لیا، کیا طاقت اللہ کی۔ ایک وقت دعوت کے ولیمے کی تو 4-5 لاکھ لگ جاتے ہیں، ایک ٹائم کھانے کا آدمی پریشان ہو جاتا، کروڑوں انسان، کروڑوں چرندے، کروڑوں پرندے، کروڑوں درندے، کروڑوں کیڑے، کروڑوں فرشتے زندہ ہیں، ہزاروں ساتھ زندہ ہیں، سب کو کھلا رہا ہے، کیا سب کو پلا رہا ہے، سب کو نیند دے رہا ہے، سب کو عافیت دے رہا ہے، سب کی حفاظت کر رہا ہے، کیا طاقت اس کی قوت، اس کی طاقت، کہ ہمارا بھیجا اتنا ہے، عقل کامل ہے، ایک ایک چیز میں غور کر دیا، عقل کامل ہے، کوئی ایک چیز میں غور کری نہیں، عقل کامل کر دیا۔ اب غور کے ایک چیز میں دنیا میں ہزاروں گایاں کٹ رہے ہیں، دوسری بھی گایاں موجود، روز کٹ رہے ہیں، بک رہے بازار میں، پوری دنیا کروڑوں مرغیاں کٹ رہے ہیں، پہلے ایک دن میں مرغی نہیں بنتی انہیں، نہ گائے بن سکتی، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، طاقت اللہ کی ہے۔ قرآن میں کیا ہے، ما نفیدت کلمات اللہ، تم لکھتے جاؤ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کے جمالات۔ قرآن کی تفسیرہ آئے مختصر کروں میں کہ زمین جتنے سمندر ہیں ان کو اینگ بنا دو، روشنی، زمین میں جتنے جھاڑ ہیں، قرآن ہی آتے ان کو قلم بنا دو، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کے کمالات لکھتے جائیں گے، سمندر سوکھ جائیں گے، اینگ بنا کے لکھ دیں گے۔ آپ تو سمندر کو اینگ بنا دو، لکھتے جاؤ، سمندر سوکھ جائیں گے، سمندر خوش ہو جائیں گے، اللہ کے کمالات، اللہ کی باتیں، اللہ کی قدرت ختم ہونے والی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ما عبدناک حق عبادتی کا، اے اللہ ہم نے تیری عبادت نہیں کی جیسے کہ تیری عبادت کرنا چاہیے، وما عرفناک حق معرفتی کا،
ہم نے تجھ کو نہیں پہچانا جیسے تجھ کو پہچاننے کا حق ہے. لا اسی ثنا کا میں اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. تو ایسا ہی ہے جب تو خود نے بیان کیا. تو جو بیان کیا ویسا ہی ہے. تو تیری تعریف میں احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کو اپنے پر ایمان, اپنے نبیوں پر ایمان, سرکار دو عالم صحابہ اہل بیت اولیاء کی محبت پر ایمان, اطاعت, قیامت پر ایمان, اور جو ہے عطا فرمائے ایمان پہ رکھے, ایمان پہ ختم ہو جائے. میرے بھائی اہم مسئلہ ہے. حدیث میں انما الاعمال بالخواتیم, سارے اعمال کا رضا خاتمے پر ہے. مرنے سے پہلے اگر کوئی کفر کیا کلمہ بقایا مشکل ہے, اسے کلمہ پڑھنے کا حکم ہے. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. حدیث لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے قریب الموت لوگوں کو کلمہ تلقین کرو. ایک ممکن زندگی میں کبھی کلمہ کفر بقا ہوگا, پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ احتیاطاً پڑھ لو. معلوم نہیں کہیں کفر ملا ہو تو کفر میں ختم ہوا تو مرتے تو. اللہ ہم سب کو جتنا سنے اور سنائے اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق ہمائے. ایمان پہ قائم رکھے, کفر سے, شرک سے اور سارے گناہوں سے بچائے, ساری نیکیاں عطا فرمائے, ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی ہر کامیابی عطا فرمائی, ہر نیکی عطا فرمائی, ہر گناہ میں آمین. الحمدللہ العالمین. ایک بات بھول جاؤں گا میں, ایک باتیں موزی رہتی ہے, علماء لکھے ہیں, یہ بات بھول جاؤں گا بس, باتیں موزی رہتی, پوری باتیں نہیں کرتی, اللہ جتنا زیادہ وہ بات ہوتی. علماء سب لکھے ہیں کوئی مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو, کوئی مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو, کبھی کافر نہیں بولنا جب تک کہ اس میں کوئی کلمہ کفریہ چیز ہے. کلمہ کفر نہ سن لے ممانعت ہے. حدیث میں شمار ہے. چنانچہ سرکار دو عالم فرمایا الکف عمن قال لا الہ الا اللہ, اس شخص سے اپنا ہاتھ روک لینا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. گناہ گار بول سکتے, فاسق بول سکتے, فاجر بول سکتے, مگر کافر نہیں بول سکتے. پھر آگے ہوئے ہمارا لا تکفر بذنب, تم کسی مسلمان کو کسی گناہ کی بنا پر کافر مت کہو. مانا دے گناہ گار بول سکتے, کافر نہیں بولنا. یہ بہت عام ہوگا آج کے بعد کافر بول. ولا تخرجہ من الاسلام, اور کسی مسلمان کو کتنا گناہ گار ہو اسلام سے خارج مت کرو. یہ وبا چلی ہوئی آج کل, باقر کہ انہیں بھی کافر, انہیں بھی کافر, میں مسلمان سب کافر, انہیں بھی کافی, وہ بھی کافر. بچنا کیا, یہ ادھر کا گروپ ہے یہ پورے کافر, یہ گروپ ہے وہ کافر. اب بچ رہے کون؟ چار گروپ میں انہیں کافر, انہیں کافر, ادھر کے پورے کافر, ادھر کے پورے کافر. دنیا مسلمان ہی نہیں ہے. یہ کیا تماشا بھائی. اتنی وعید آئی ہے, احادیث موجود ہے, سرکار کی بخاری کا حدیث ہے, من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. سب سے بڑی کتاب بخاری. جو کلمہ شہادت پڑھ لیا, اس بات کا فائدہ سوا اللہ کے معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے, حرم اللہ علیہ النار, اللہ نے اس پر دوزخ کو حرام کر دیا ہے. اور فرمایا من کان آخری کلام لا الہ الا دخل الجنہ, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جنت جائے گا. ہمارے بزرگ و طریقہ, سرکار کا بھی ہمارا بزرگ و طریقہ, کوئی خرابی دیکھے, نرمی سے, اخلاق سے, محبت سے اصلاح کرنا. ٹیڑھا پنا کرنا تو کافر نہیں بولنے کا ہے, نہ فتویٰ دینا بیٹھ کے قلم لے کے لکھنا نہیں فتویٰ. اللہ ہم کو دینی آزاد ہمیں. آج بجمع حدیث ہے, وقت نہیں ہے, یہ الگ ٹاپک ہے. اب قرآن دیکھ لیجیے, کوئی مفتی صاحب, عالم صاحب کیا فتویٰ, دین نہیں بنتا. جو اللہ بولا وہ دین, جو رسول اللہ فرمایا وہ دین ہے. قرآن کی ایک بتا آیت بے شمار ہے. میری کتاب چھپی مسلمان میں اتحاد الگ, بعد میں کبھی دیکھی لے چکے ہیں آپ لوگ. ایک آیت پیش کرتا ہوں. اللہ ہمارے قرآن میں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. قرآن ہے جو لوگ پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون, ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا ہوا آگے, اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ اولئک هم المؤمنون حقا,
حقیقت میں یہی مسلمان ہے، یہی مومن ہے. اللہ بولا نماز مومن بولا کافر، انہیں بھی کافر، انہیں بھی کافر، انہیں بھی کافر. مذہب کھلونا ہو گیا ہے. اللہ کی ضرورت نہیں ہے نا رسول نے فرمایا انہیں بولے. میرے بھائی یہ بیماری عام ہو گئی ہے، اللہ بچائے. ہم کبھی بھی کسی کو کافر نہیں بولنا. سب سے بڑا فرقہ بدعتی مانا جاتا ہے، حضور کے زمانے سے بن گیا ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. اس کے متعلق بھی نمبر 1 کے اولیاء لکھے ہیں کہ تمام بدعتی فرقوں میں سب سے بڑا بدعتی فرقہ ہے. بدعتی بولے، کافر نہیں بولے. تمام بدعتی مانے دین میں نئی بات نکالنے والا. بدعتی مانے دین میں نئی بات. تمام بدعتی فرقوں میں سب سے بڑا بدعتی فرقہ ہے، لیکن کافر نہیں بولے. احتیاط. میں بتانا چاہ رہا ہوں بات، بلکہ بات خود کمرتا ہوں. جتنا آدمی اونچا ہوتا ہے بات احتیاط سے کرتا ہے. ہماری امت کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ صحابہ کے بعد، ان سے پوچھے زمانے کے صحابہ کے زمانے قریب زمانے کے، حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ پوری امت متفق ہے حضرت علی حق پر ہے. سعودی عرب میں بھی آج خطبے میں حضرت علی تک پڑھتے خطبہ، 4 خلفاء احادیث ہے. خلافت ختم ہے، اس کے بعد صحابہ ہے مگر خلیفہ نہیں ہے کوئی. اسلام امت میں اسلام خلافت نہیں ہے. پوری امت متفق حضرت علی حق پر ہے. جو بھی ہوئی بھول ہو گئی. مگر وہاں بھی دیکھیے کیا جواب دی امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، مجھ سے میرے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور مجھ کو اپنی اعمال کا ڈر لگا ہوا ہے. تو میرے بھائی ہمارے منہ کھل گئے، بہت جگہ بیماری عام ہو گئی، آپس میں کافر بول رہے ہیں. اللہ بچائے. ہم کو اللہ پر ہم کو اپنی فکر کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا، دیکھنا ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح راستہ عطا فرمائے، شدت سے بچائے. کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اخلاق سے، نرمی سے، محبت سے تو کرنا ہے. گالی گلوچ، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، نہیں بولنا. اللہم صلی علی محمد وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السکرات الموت. فاغفر لنا اجمعین وارحمنا اجمعین وتقبل اعمالنا برحمتك یا ارحم الراحمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. بھائی اللہ کے